اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سمود حجاز سے لے کر شام تک کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ یہ وادی ہجر کہلاتی تھی۔ اس قوم کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، قوت و طاقت دی۔ یہ لوگ مضبوط پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے کہ امن و اطمینان سے اس میں رہیں، اور در حقیقت یہ بڑی قوی مگر گمراہ اور متکبر تھے۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جو انہی میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ہدایت کے راستے پر چلنے اور اللہ پہ ایمان لانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا۔ قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اللہ کی عبادت کرو، اور میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ کیا جو نعمتیں تمہیں یہاں عطا کی گئی ہیں ان میں سے تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کے گھر بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پہ چلو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو، جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ تو ان میں سے کچھ ایمان لائے اور دو فریق ہو کر آپس میں لڑنے لگے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو، اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، اور تکبر سے کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہی ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم میں سے اسی کو وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، یہ جھوٹا، خود پسند، اور کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگون ہیں، تم کچھ اور نہیں ہماری طرح کے آدمی ہو۔ ان لوگوں نے کہا، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، اور کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا، مگر وہ معجزہ دیکھنے پر ڈٹے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو، ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، تو ہر باری والے کو اپنی باری پہ آنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ یہ اونٹنی تمہارے اسرار پہ آنے والا معجزہ ہے۔ دیکھو، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تو وہ دریا و چشمہ کا سارا پانی پی جاتی۔ اونٹنی کا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ مطمئن نہ ہوئے اور پانی کی تقسیم پر خوش نہ تھے۔ انہوں نے اونٹنی کے خلاف سازشیں شروع کی، اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے، اور ایک آدمی کو اس قتل کی ذمہ داری دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا، اور اس بدبخت نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونجیں کاٹ ڈالی۔ کی دردناک چیخ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اپنی قوم کو کہا کہ تم نے بڑی زیادتی کی اور اللہ کے حکم کی تکذیب کی۔ اب تم 3 دن تک انتظار کرو، اللہ کا عذاب تم تک آنے والا ہے۔ پہلے دن تمہارے چہرے پیلے ہوں گے، دوسرے دن زرد، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ نہ ڈرے بلکہ مذاق اڑانے لگے۔ پہلا دن گزرنے کے بعد جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، یہ سوچ کر کہ ان کے قتل کے بعد عذاب ٹل جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور شہر میں وہ 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو ایمان لائے تھے محفوظ رکھا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو صبح ہوتے ہوتے ایک چنگاڑ نے آ پکڑا تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔
سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔